لاشیں چھوڑ کر بھاگنے والا دشمن مسلسل منہ کی کھا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے سرپرست افغان طالبان رجیم کو پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے آپریشن غضب للحق کی مزید تفصیلات شیئر کی ہیں اور اس کو تفصیلاً بتایا ہے کہ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ افغان طالبان کے 331 کارندے مارے جا چکے ہیں جبکہ 500 خوارج زخمی ہوئے ہیں۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے یہ بھی بتایا کہ افغان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستان کی مؤثر کارروائی مسلسل جاری ہے۔ بالکل، یہ وہ ریسنٹ سٹیٹس ہیں جو کہ وزیر اطلاعات کی جانب سے شیئر کی گئے۔ افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں تباہ ہو گئی ہیں، ملیہ میٹ ہو گئی ہیں، نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ پاکستانی فورسز نے طالبان رجیم کی 22 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے اور 163 ٹینک اور گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ افغانستان میں 37 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام تر جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، ہم مسلسل آرا شامل کریں معزز پینلسٹ کی، ایکسپرٹس کی۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ دفاعی تذکار ہمیں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ ایک بڑا اہم بات یہاں پر ایک بڑی اہم یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم تو دیکھیں بات کرتے رہے ہیں، پہلے بھی پاکستان اس حوالے سے نیریٹو دیتا رہا ہے کہ افغانستان ایک سیف سوئل رہی ہے اب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے طور پر، اور اب تو باقاعدہ جس طرح سے چیک پوسٹوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے اس سیف ہیون کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نیریٹو کو کتنا اسٹرانگ آپ سمجھتی ہیں یہ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا کے اوپر مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اس پوائنٹ پہ آنا پڑا جہاں پر ہمیں پاکستان کو اس قسم کی شدید کائنیٹک آپشنز استعمال کرنے پڑے، جیسے کہ سرجیکل سٹرائکس۔ اس نہج پر پہنچنے میں میرا خیال ہے بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہاں کی جو ایک گروہ ہے یا جس کو ہم چھوٹا سے گروپ کہیں گے جو وہاں پہ گورنمنٹ میں ہے اس وقت اور جو خود کو کلیم کرتا ہے کہ وہ وہاں کے رولرز ہیں، جس میں تحریک طالبان افغانستان ہے، ان کا کابل گروپ، انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی طرف سے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس، چاہے وہ بائیلیٹرل ڈپلومیسی کی کوشش تھی، چاہے وہ میڈیٹڈ ایفرٹس تھے، یا چاہے کوئرسو ڈپلومیسی تھی، جس طرح کہ اس میں اگر ہم ٹریڈ روٹس کی بات کرتے ہیں جو پاکستان نے بند کیے، ان سب تمام ایفرٹس کو جو ہے انہوں نے اگنور کیا اور اس کے اوپر جو ہے کوئی کریڈیبل قسم کے انہوں نے اسٹیپس نہیں اٹھائے تاکہ وہ اس ٹیررزم کا جو ایک ان کے ملک سے جو ہے اٹھ رہا ہے ایک مسئلہ مسلسل اٹھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ چونکہ یہ نہیں ہوا تو پاکستان کو اب جو ہے مسلسل ایک ٹیررسٹ اور تخریبی کارروائیوں کا سامنا تھا۔ ہمارے بہت سارے شہریوں نے جانیں دھوئی ہیں، جانوں سے ہاتھ گنوائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے لا انفورسمنٹ آفیشلز نے بھی۔ اب جو پاکستان نے سرجیکل سٹرائکس بھی کی ہیں اور ان کی پوسٹوں کے اوپر جو ہے ایک ہماری فوجوں کا بھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ان کو جو ہے ان کے سیف ہیونز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے، میرا خیال ہے اس کی افیکٹو جو ہے وہ نکلے گی، اثرات نکلیں گے۔ بالکل کیونکہ افغانستان اس وقت تک پاکستان کو ایک ایسے پرزم میں دیکھ رہا ہے جس میں پاکستان کے کسی بھی ایکشن کو امپورٹنٹ یا سیریس نہیں سمجھ رہا۔ پاکستان نے چونکہ ہمیشہ مرادرانہ تعلقات رکھے ہیں تو انہوں نے پاکستان کو جو ہے اس طرح سیریسلی نہیں دیکھا، پلس پاکستان کے ہمیشہ سے اچھے جذبات اور خیر خواہی کے معاملات رہے ہیں افغانستان کے فار دا پیپل آف افغانستان۔ تو ان کی گورنمنٹ نے سمجھا کہ پاکستان ان ٹیررسٹ اٹیکس سے جو ہے وہ ظاہر ہے بیک فٹ پہ چلا جائے گا، جو کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کیے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹنز دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف وہ طالبان گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ ان افیکٹو سا کنٹرول ہے ان کا، اور ان ویلنگ بھی ہیں کہ وہ ایکشن لیں ان تمام اینٹیٹیز کے خلاف جو پاکستان کو چیلنج کر رہی ہے، اور آس پاس کائنیٹک ایکشن کی بات کر رہی ہیں، پاکستان کی بہت عرصے تک نان کائنیٹک اسٹریٹجی رہی ہے، جیسے کہ آپ بھی فرما رہی ہیں۔ پاکستان نے نارملائز کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے، ٹیبل ٹاک کی کوشش کی ہے، ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کی جو صورتحال بنی ہے، جو تازہ صورتحال ہے، یہ کچھ مس کیلکولیشن بھی تھی افغانستان کی؟ دیکھیے، اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مس کیلکولیشن صرف اس چھوٹے سے گروہ کی تھی جو کہ ٹی ٹی اے کے نام سے اپنے آپ کو کابل میں اس نے انسٹال کیا ہوا ہے، اور وہ گروہ اس وقت فلی کنیکٹڈ ہے ود انڈیا، اور ابھی اسی گروہ کے لیے خیر خواہی کے جذبات کا اظہار اسرائیل کے سے بھی ہوا ہے جب نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ تشریف لے گئے تھے اسرائیل۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے، کیونکہ اس کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کمپریہنسو ریپرزنٹیشن نہیں ہے تمام ایتھنیسٹیز کی وہاں پہ، تو وہ اس پیسے کے تھرو جو کہ وہ اپنے پرسنل کافرز اور اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں ڈال رہے ہیں،
انہوں نے اس پیسے کو جو ہے اپنے ہی لیے استعمال کیا ہے، اور کہیں بھی آپ کو افغانستان میں کسی بھی قسم کے پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. اس گروہ کا افغانستان کے لوگوں کے ایسپریشن سے اور افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ گروہ جو ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ اندر سے بھی دھڑا بندیوں کا شکار ہے، اور اس میں اس گروہ کے ساتھ بہت سارے ملحقہ گروہ ہیں، بہت سارے دیر آر مینی پیپل جو کہ اس کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دے شوڈ ہیو گڈ ریلیشنز ود پاکستان، دے شوڈ ہیو پیسفل ریلیشنز ود پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ وہ اپنے ماضی کے جو بھائی چارے والے معاملات تھے اس کو نہیں بھلا پائے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ ناقبت اندیشی ہے یا مس کیلکولیشن جس کو آپ کہیں گے، یہ اس چھوٹے سے گروہ کی ہے. یہ سب افغانستان کے اندر موجود سٹیک ہولڈرز کی نہیں ہے، وہاں کے عوام کی نہیں ہے. کچھ دن پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں پہ کابل یونیورسٹی میں وہاں کے انٹلیکچوئلز اور کلرجی نے برملا کہا کہ they want peace in Afghanistan, or they do not want their government to allow elements and entities to operate against the neighboring countries from within Afghanistan. تو آپ سمجھ لیجیے کہ جو چھوٹا سا گروہ ہے اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے وہ لاجسٹک سپورٹ، ٹرینڈ پرسنل اور جو کہ ان کو ایمونیشن ملا ہوا ہے، یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس علاقے کے اس خطے کی کنیکٹیوٹی کو کیوٹک رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اعلی کار اور ٹول بنانے کے اوپر جو ہے وہ رضامند نظر آتے ہیں، جو کہ اپنی ہی عوام کے مستقبل کو تاریخ میں ڈال رہا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سچویشن کس جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پھر جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے وارفیئر کے تناظر میں، تو جو عالمی برادری کا کردار ہوتا ہے بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. امریکی صدر نے تو فی الحال مداخلت سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے تعریف کی ہے، حمایت کی ہے کہ پاکستان کی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں اب وہ انوالو ہوں گی، ان کی طرف سے کیا رسپانس ہوگا؟ I'm sorry، مجھے آپ کو سننے میں مشکل درپیش آ رہی ہے. میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو دیگر عالمی طاقتیں ہیں، کیونکہ امریکی صدر نے تو فی الحال مداخلت سے انکار کر دیا ہے مریم صاحبہ، لیکن بلکہ انہوں نے تعریف کی ہے، حمایت کی ہے پاکستان کی. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اب دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں کیا اب وہ انوالو ہوں گی؟ صورتحال آگے کس جانب بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، میں کسی بھی قسم کی کسی بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی تعریف کو جو ہمیں کوئی کریڈیبل طریقے سے یا میں اس کو ایک لیجٹ نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، ان سب کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، لیکن میں اس پوائنٹ کو نہیں بھلا سکتی کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے ٹی ٹی اے کے پاس، اور جو بی ایل اے کے ہاتھ میں بھی جا رہا ہے، ٹی ٹی پی بھی اس کو استعمال کر رہی ہے، وہ آئی ایس ایف فورسز کا چھوڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ ہائی ٹیک اسلحہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی ہی ایلائز ہیں انڈیا اور اسرائیل، جو کہ خیر خواہی کے پیغامات دے رہے ہیں اس گروپ کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی کچھ جو ہماری ویسٹ اور ڈپلیسٹس قسم کی جو ہے ان کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں. بہرحال اس کو قطع نظر پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پریشر ڈالنا پڑے گا. بہت زیادہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک مینوورنگ کرنی پڑے گی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا ادراک کرائے اور احساس دلائے کہ ان کو اپنے جو ٹائز ہیں وہ طالبان کے ساتھ کٹ آف کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کسی صورت اس علاقے میں اپنی استحکام کو اور اپنے انٹرسٹ کو خراب ہونے نہیں دے سکتے. آپ کو مراد پھر فورن ایڈ کی بندش ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، میں نے ڈپلیسٹی اور ڈوبیس کا لفظ استعمال کروں گی. اس تمام جو پالیسی ہے ان کنٹریز کی ٹورڈز دا ٹی ٹی اے، اس میں ان کو جو ہے ظاہر ہے ان کو فائنینشیل فائدے بھی ہو رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی چھوڑا کیا ہے. اور انڈیا اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر اور فرنٹ مین کے طور پر ڈیل کر رہا ہے، جو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دے رہا ہے طالبان گورنمنٹ کو. تو یہ جو ساری صورتحال ہے میں اس کو ایک نیکسس میں دیکھتی ہوں اور میں ڈاٹس کو لنک کر رہی ہوں، تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نہ صرف پیسہ بلکہ در پردہ ان کو سپورٹ حاصل ہے کچھ ویسٹرن پاورز کی طرف سے، اور اس سپورٹ کا مقصد اس علاقے کی کنیکٹیوٹی کو خراب فنڈنگ، لاجسٹکس، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ.